آج کا جو کرنٹ افیئر ہے وہ ہمارے مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار ان سے متعلق ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے سیالکوٹ میں ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کا ٹاپک تھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع میرا ختم نبوت ہے، لیکن میں دیکھیا کہ کوئی تھوڑی جی کھرک ہے تو میں کہا چلو اس سے پہلے علاج کر جاواں میں۔ اس جلسے میں کوسچن آنسر سیشن کے دوران کسی شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اب کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ پلانٹڈ شخص تھا ان کی طرف سے یا واقعتاً کوئی ہمارا سٹوڈنٹ تھا، اس سے قطع نظر۔ کہنے ہاں انجینئر نو کیے بیٹھ جاؤ ایک منٹ بیٹھ جاؤ میں دسنا۔ بہرحال اس نے جو سوال پوچھا وہاں پر کھڑے ہو کر وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کو آپ لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملانے کی بجائے ان کی باتوں کے علمی جوابات تھے، بجائے اس کے کہ وہ سوالات کو ایڈریس کرتے جو میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ ان کے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقاعدہ انہوں نے مناظروں میں اس کا دفاع کیا، اس کا جواب دیتے کہ بھئی انجینئر صاحب کے ڈر کی وجہ سے کتابیں بدل گئیں، پہلے تو ہمارے بزرگ اس کے اوپر مناظرے کرتے تھے، ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھایا کرتے تھے، اور پھر ایک انجینئر آ گیا، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ جواب دینے کی بجائے انہوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ 20 منٹ کے کلپ میں انہوں نے 20 گالیاں مجھے نکالی، اور سٹارٹ انہوں نے اس سے لیا کہ انجینئر جو ہے وہ جاہل ہے، کمینہ ہے، بدترین جھوٹا ہے، اس صدی کا سب سے بڑا خنزیر ہے، یعنی وہی جو ہمارے بابا جی کہتے تھے نا وابیوں کو سوراں دے سور، اسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا خنزیر کی شکل میں۔ اور اس کے جواب میں پبلک بھی اسی قسم کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ نعرے مارنے شروع کر دی، یعنی ان کو علمی جواب مل گیا۔ ظاہر ہے یہ مقبہ فکر وہ ہے کہ جن کے ہاں علمی جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو گالیاں دینی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ 20 گالیاں دی لیکن کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، الٹا انہوں نے آلموسٹ 20 کامنٹس میرے بارے میں کر دیے، بجائے اس کے کہ میں ان کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں۔ جو انہوں نے 20 کامنٹس میرے بارے میں کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آج 20 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ان کو ڈسکس کروں گا اور ان کو علمی جوابات دوں گا تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس ان کی علمی میمز بنائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس 20 منٹ میں آلموسٹ اینڈ پہ جا کے ان کا ایک چیلا کھڑا ہوا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ فزکس کے پروفیسر سے آپ بھری کلاس میں کوئی سوال پوچھیں یا اس کی کوئی غلطی نکالیں تو وہ بولتا ہے تھینک یو، اور مولوی بولتا ہے پھینک دیو، اور اس نے بالکل پنجابی میں یہی لفظ بولے، اینو چک کے باہر سٹو۔ جزاک اللہ۔ یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی، بیٹھو بیٹھو۔ اب وہ کوئی پنجابی کوئی پلوان ٹائپ بندہ تھا ان کا، اور اس نے اس قسم کے کامنٹس کیے، یعنی کہ پھینک دیو، وہی بات کی۔ الحمدللہ میری بات کی سرٹیفیکیشن ہو گئی کہ بریلویوں کے علماء کے سٹیجز کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو سوالات پوچھنے کے اوپر کہتے ہیں انہوں چک کے باہر سٹو۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی عالم صاحب ہیں، انہوں نے تو اس کو منع کیا، انہوں نے بے شک اس کو منع کیا، لیکن عالم کی موجودگی میں اس طریقے سے سٹیج سے آواز کا بلند ہونا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے کس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کو سوال پوچھنے کے اوپر کبھی یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں چک کے باہر سوڑتے ہو، بالکل ایسی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ ہم ہر طرح کے سوالات کو لیتے ہیں، لائیو سیشنز میں بھی لیتے ہیں، اسی طریقے سے پرچیوں میں بھی لیتے ہیں۔ میری ذات کے حوالے سے ایک ایک چیز لوگ پوچھتے ہیں، میں اس کو الحمدللہ ڈسکس کرتا ہوں، بلکہ میں نے لائیو سٹوری میں تو اپنے تمام ایسٹس بھی ڈکلیئر کر دی۔ بہرحال وہ 20 علمی پوائنٹس ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے ان کی تقریر کی ترتیب اس میں نہیں رکھی ہوئی، جو جواب دینا ضروری تھا میں نے وہ ترتیب اس میں ملحوظ خاطر رکھی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا، بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کامات میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ کے اوپر نہیں لگاؤں گا، بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا۔ این ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں، تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر۔ اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی
انجینئر کو چاہیے مرد میدان بنے. اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں بابا جی خادم رضوی کی کہ وہ تو جلسوں سے خطاب کرتے تھے, تو انجینئر کو بھی چاہیے کہ باہر نکلے تاکہ ہم کوئی اپنا زومبی اس کے اوپر چڑھا دیں, اس سے جان چھڑا لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی اداروں نے بنا دی ہوئی ہے اور یہ جن کا پالتو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر تینوں دین ایڈا سمجھ آ گیا ہے وہ یار دین دے واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے, مدینے گئے, طائف گئے, اتنی مخالفت ہوئی, پھر بھی آپ میدان دے وچ مرد مکان نہیں بنے, مرد میدان بنے نے. اور یہ اندر لوکے بیٹھا ہے اور باہر سکیورٹیاں لگیاں نے کتے مینوں کوئی کہہ نہ جاوے. میں کہا پتر تو دیندار نہیں, تو کسی دا پالتو ہے, اور جنہاں دا تو ڈوگی ہے نا وہ پھر تیری حفاظت کر دے جے. بھئی واقعتاً میری حفاظت وہی کرتا ہے جس کا میں پالتو ہوں, اور وہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ. باقی پالتو تو وہ ہیں جنہوں نے 2017 کے دھرنے دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور بعد میں 5-5 ہزار روپیہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو واپس چلے گئے, اور سارا انقلاب جو ہے وہ تو شیر افضل مروت ہو گیا ان کا. علمی پوائنٹ نمبر 3, گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑا مرزا ختم کر دیا, تو مرزا جونیئر تے شاہی کوئی نہیں. بڑا بھی ایک مرزا آیا, وہ بھی مرزا, یہ بھی مرزا, وہ بھی کمینہ, یہ بھی کمینہ, وہ بھی گستاخ, یہ بھی گستاخ, وہ بھی گندا, یہ بھی گندا. تے میرے بابیاں نے وہ نہیں چلن دیتا, تو تے شاہی کوئی نہیں, تو تے اتاری دی ساٹی دی سہنی. پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بھائی, میں ہوں مرزا سینئر, انجینئر محمد علی مرزا سینئر. کیونکہ جو مرزا جونیئر ہے نا وہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد تھا. اور ہم نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صرف قادیانیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی, بلکہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, ہمارا ایک رجز اس کو لے اڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں کوئی چشتی دجال ہو بقول آپ کے, کیونکہ آپ لوگوں نے مناظرے لڑے ہیں, حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی. میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہ گیا جائے تواڈے بابے نو پہ گیا جائے, یہی ہے گالیوں والی سرکار. پیران سر نکلا باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے. مل دے دیکھ رہا تو پیارے کمیاں نے نکلا باہر, سٹائی پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, تجھے بتائیں گے تماشا کرتے ہو. پھر کیا دیا مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جو راتواٹے بھی ہمانوں پہ گیا ہوں تسی چپ بیٹھے ہو. ہاں نکلو باہر, اور کھا گیا تیرے بابے نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. ہاں الحمدللہ ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ اس رج سے بڑا چڑھتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. نا 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 نا, میں نے یہ نہیں کہا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے بابے بڑی شاہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہمارے یہ بابے ہیں اوریجنل, تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں, چندے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمی پوائنٹ نمبر 4, گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور. گویا کہ ہمارے وہ بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, میں نے آج تک آپ کے کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا, ان کی عبارات کو کفریہ کہا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور, ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابے اگرچہ اسی دین کو, اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی دو خدا ہے, یہ ہم محاورتاً بات کرتے ہیں. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور, گویا کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہاں ان بابوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمی پوائنٹ نمبر 5, گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے وہی ڈنک مارا. کہتے ہیں جی انجینئر نے نبی علیہ السلام کو دجال کہا. نعوذ باللہ من ذالک. چشتی رسول اللہ کے ماننے والے, شبلی رسول اللہ کے ماننے والے, اور اپنے چاچو تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے, اگرچہ اس کے بارے میں یہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے بھی لگایا فتاوی رضویہ میں. یہ ہمیں بتائیں گے تم کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کے بزرگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں, اور تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں معرفت کے نام کے اوپر. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ یہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور اس میں چشتی رسول اللہ لکھا تھا. اعلیٰ حضرت نے اگر جان بوجھ کے کیا تو ایمان سے گئے, اور اگر انجانے میں کیا تو غوث وقت نہیں رہے, کیونکہ غوث وقت تو
پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ رائی کا دانہ. اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں تھانوی چاچو نے بھی، جو ان کے چاچو ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کے تایا ابو ہیں، ظاہر ہے وہ بڑے تھے نا، انہوں نے بھی دفاع کیا. تو یہ لوگ ہمیں بتائیں گے